الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدقت یا رب العالمین۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین متین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں کو بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ہم نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ خود بیان کیا ہے کہ جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ حافظ قرآن جب قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو شروع میں وہ 5 لائنیں 6 لائنیں بڑی حد 10 لائنیں سناتا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا کرتا کرتا منزل آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آدھے سے آگے کراس کر لیتا ہے، 15-16 سپارے حفظ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کبھی کبھی 32 لائنیں، کبھی 64 لائنیں، کبھی 3 صفحے بھی سبق سناتا ہے۔ وہی بچہ ہوتا ہے، وہی قرآن ہوتا ہے، لیکن جو کوشش کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ پہلے جب وہ شروع کرتا ہے تو پہلے 5 سپارے حفظ کرتے وقت وہ سال بھی لگاتا ہے، کبھی 1.5 سال بھی لگا دیتا ہے، لیکن آخری جو 4-5 پارے ہوتے ہیں وہ 1 مہینے میں کر لیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کی برکت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ ہم دنیا میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان کون ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا ترازو ہوگا، کوئی کسی ترازو میں تولے گا کہ بندہ اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دیا کہ تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے تو اس کا کلیہ خود حضور نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں، ایک خدا کی طرف لائیں۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک نصاب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی طرف جو وحی بھیجی صحیفوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تاکہ امت کو اس نصاب کے مطابق چلایا جائے۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصاب دیا گیا اس کا نام قرآن ہے۔ ایک بات جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، بس ایک جملہ سمجھنا ہے، تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ بس نسلوں کو قرآن سکھائیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ ہم ہر چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ سادہ سا کلیہ ہے کہ آپ نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں نا تو جب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا
تو جو بچے کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بیگ اپنے پیچھے ڈالتے ہیں، کندھوں پہ ڈالتے ہیں اور بیگ پیچھے ہوتا ہے، اس کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہ اشارہ اس طرف کر رہا ہوتا ہے کہ جو علم تم نے پیچھے اٹھایا ہوا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو یہ علم بھی پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن جب حافظ قرآن پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو اس نے قرآن کو آگے سینے پہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ آگے تمہارے ساتھ بھی جائے گا۔ جو تعلیم پیچھے لٹکی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو تعلیم آگے ہے وہ ہمیشہ کے لیے آگے ساتھ بھی چلی جائے گی۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہوتا ہے، کسی کو عزت دی جائے، پروٹوکول دیا جائے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہی اصول تھا کہ جب کوئی بادشاہ آتا تو اس کو اچھے سے اچھے قلین پہ جگہ دی جاتی تھی۔ آج بھی اگر کسی کو عزت دینی ہو تو اس کے قدموں میں سرخ رنگ کا قلین بچھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے سرخ قلین ہو، اس کو سلوٹ کیا جائے، تو یہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ لیکن جب حافظ قرآن یا عالم دین اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا تو اس کے قدموں کے نیچے سرخ رنگ کا قلین نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان سی بات ہے کہ آپ دنیاوی طور پہ دیکھیں تو کوئی بھی علم حاصل کرنے والا یوں ہل کے علم حاصل نہیں کرتا۔ نہ ریاضی پڑھنے والا یوں ہل کے پڑھتا ہے، نہ انگلش پڑھنے والا، نہ کیمسٹری پڑھنے والا۔ لیکن جو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ یوں ہل کے پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ وہ پڑھنے والا کیوں ہل رہا ہوتا ہے کہ جن فرشتوں کے پروں پہ ہوتا ہے، جب فرشتوں کے پر ہلتے ہیں اوپر قرآن پڑھنے والا بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ایک اعزازی پروٹوکول ہوتا ہے حافظ قرآن کا یا عالم دین کا کہ وہ فرشتوں کے پروں کے اوپر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور دو۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر سہولت میسر کرتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں دین نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں ضرور دو۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ یہ والدین کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو اپنے نبی کی محبت سکھائیں، ان کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو ڈالیں۔ یہ والدین کے ذمہ فرض ہوتا ہے، اور اگر کوئی والدین اس فرض کو ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے اوپر ایک چیز اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کی گئی تھی کہ آپ نے اپنی اولاد کو محبت سکھانی ہے اپنے نبی کے، اور اگر ہماری اس میں کوتاہی ہے تو ہم قیامت کے دن اس کے دیندار ہیں۔ دوسری چیز جو اپنی اولاد کو سکھانا فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالو۔ آج اولاد کو بتانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود سیکھنے سے قاصر ہیں۔ دوسرا فرض جو ماں باپ کے ذمہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرض جو ماں باپ کے ذمہ فرض ہوتا ہے اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کے ذمہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ یہ 3 فرض دین نے بنیادی طور پہ ماں باپ کے ذمہ لگائے ہیں کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ ماں باپ کے ذمہ 3 فرض ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کو ضرور سکھائیں، اور جو یہ 3 فرض سکھا دیتا ہے اب اس کے بارے میں آگے حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت اچھی کرتا ہے،
جس دن قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ کیا ہوگا، اللہ ان نبیوں کی صف میں اس بندے کو کھڑا کرے گا جو دنیا میں رہ کے اچھی طرح قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جو قرآن خوبصورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا کہ حافظ قرآن پہ قیامت والے دن خاص سایہ کیا جائے گا، وہ سایہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہوگا، اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ آج نبیوں کے ساتھ اس سائے میں کھڑا ہے جو دنیا میں رہ کے اللہ کے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا۔ ہم تو یعلمون تعلمون سے آج تک باہر ہی نہیں نکلے، بڑھاپا آ جاتا ہے، تلفظات درست نہیں ہوتے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی توجہ سے حدیث پاک سننی ہے، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، حفظ کی بات نہیں ہو رہی، صرف ناظرہ قرآن پڑھنا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے باپ کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ سکھاتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر خود بھی ناظرہ صحیح نہیں پڑھے ہوئے اور اولاد کو بھی نہیں سکھا رہے، تو قیامت کے دن اپنا جواب تو دینا ہی دینا ہے، ساتھ اپنی اولاد کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جملہ بڑا پروان چڑھتا جا رہا ہے نا کہ بھئی اپنا حساب دینا ہے، انہیں اپنی قبر سے جانا، میں اپنی قبر سے جانا، انہیں اپنا حساب دینا، میں اپنا حساب دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خالی بندے کو اپنے آپ کو بچانے کا حکم نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے۔ اب یہ تو فضیلت تھی کہ جس بچے نے ناظرہ پڑھا تو اللہ نے اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آگے حفظ قرآن کی بات بھی سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیٹے کو حافظ بناتا ہے نا، قیامت والے دن جب اس کے باپ اور ماں کو قبر سے نکالا جائے گا تو ان کے ماں باپ کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں کی روشنی ہوگی جو دور دور تک پھیل رہی ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ ماں باپ قبروں سے نکالے گئے ہیں جن کے بچے دنیا میں رہ کے قرآن کو حفظ کیا کرتے تھے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، اللہ میدان معاشر میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا لباس عطا کرے گا، جتنی دنیا میں دولت ہے اگر وہ ساری بھی خرچ کر دی جائے تو اس لباس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اتنا قیمتی لباس ان کے والدین کو عطا کرے گا۔ آج ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کے اوپر فیسیں بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرنے دے، کیونکہ جو تنگ نظر ہوتا ہے وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اچھے سے اچھے عہدے پہ حاصل کریں۔ کیوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے حج یا عمرے کے لیے جانا ہے تو ہم نے جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے، اب جہاز کو اڑانے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ حاصل نہیں کرے گا، جہاز اڑائے گا نہیں، تو لوگ مکے مدینے کیسے جائیں گے؟ تو جو شعبہ بندہ اپنا مخلصانہ استعمال کرے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ایک بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا تو کل کو ہم علاج کس سے کروائیں گے؟ جس کا جو شعبہ ہے اور وہ مخلصانہ اس پہ محنت بھی کرتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا بندہ ہے، محنت کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ساری اولاد صرف اور صرف دنیا کو دے دی اور ایک بچہ بھی دین کو نہیں دیا تو پھر قیامت والے دن ہم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ ساری اولاد تو نے دنیا میں لگا دی تھی، کیا یا نبی کے دین کے لیے بھی کچھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آج عوام کا شکوہ بھلا کیا کہ مولوی خالص دین بیان نہیں کرتے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو بچہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، بالکل بننا چاہیے۔ کیا کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس بچے کا ذہن بڑا تیز ہے، اس کو عالم دین بناؤ، دین اچھا پڑھ لے گا؟ ہم دین پہ وہ بچہ ڈالتے ہیں جو گھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا۔
جو گھر میں سستی کی بالکل کہتے ہیں نا گٹھری بنی ہوتی ہے، ہم اس بچے کو اٹھا کے دین پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے بچے ہم نے دین کو دیے ہیں نا، پھر وہ ہمیں ویسا دین دے رہے ہیں۔ ہم نے اچھے بچے دیے ہوتے دین کو، پڑھنے والے بچے دیے ہوتے دین کو، انٹیلیجنٹ بچے دیے ہوتے دین کو، پھر دیکھتے وہ آپ کو قرآن اچھا سناتے کہ نہیں سناتے۔ ماں باپ جس بچے کی بالکل قدر نہیں نہ کرتے، وہ گھر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، کہتے یہ میرا پتر حافظ قرآن بنے گا، اور جو دیکھنے میں اچھا بھلا ہو، پڑھنے لکھنے والا ہو، یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا۔ بھائی آپ بنائیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو 2 بچے دیے ہیں تو ایک دین کو دے دیں، ایک دنیا کو دے دیں۔ دین نے کم منع کیا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ دین کے لیے کس کو چن لیتا ہے۔ ہم کسی سے بھلا کرنا چاہیں نا، کسی سے بہت بڑا بھلا کرنا چاہیں تو ہم اس کو کاروبار کروا سکتے ہیں، کسی کا بہت بڑا بھلا کرنا چاہیں تو اس کی اولاد کو کسی کو نوکری پہ لگا دیں گے۔ اب اللہ رب العزت جب بھلا کرنے پہ آتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جتنا عظیم رب ہے اس کی بھلائی بھی تو اتنی بڑی ہوگی نا۔ اب میرے نبی کا فرمان سنیں، محبوب کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی سے بھلا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس بندے کو نکال کے دین پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے بھلائی کرنے پہ آتا ہے، اللہ کسی سے بھلا کرنے پہ آ جائے، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرف لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے نا تو ماں باپ ڈر کے بات کرتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، اور اگر اس سے بڑی آفت بیٹا کما کے ماں باپ کو کھلانا شروع کر دے تو ماں باپ کے سینے میں اور ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس اولاد سے بڑی بد نصیبی اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کے ماں باپ اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں، جس کے ماں باپ ڈر کے مارے اولاد سے کھل کے بات بھی نہ کر سکیں، اس اولاد سے بڑا بد نصیب دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج وہ دور ہے کہ اولاد فیصلہ کرتی ہے کہ ماں باپ نے اپنے بہن بھائیوں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اولاد کو اتنی جرت دی کس نے کہ وہ فیصلہ کرے کہ باپ نے اپنے بھائیوں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا، ماں نے اپنی بہنوں کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اگر اولاد کے ہاتھ میں گھر کا نظام آ گیا ہے، اخراجات آ گئے ہیں، نظام سنبھالنا آ گیا ہے، تو اولاد کو اتنی جرت تو نہیں نہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ فیصلہ کرے ابو آپ نے فلاں گھر جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا ہونا بھی ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے، ماں باپ نہیں تو ہم نہیں۔ اولاد سمجھتی ہے جب میں کما کے ماں باپ کو دیتا ہوں تو سارے فیصلے بھی میرے چلیں گے۔ بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو گھر میں کماتی ہیں، ماں باپ کو کھلاتی ہیں تو فیصلے وہ کرتی ہیں، بیٹے کماتے ہیں تو فیصلے وہ کرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کمائی میں برکت چاہتے ہیں نا تو سب کچھ لا کے ماں باپ کے قدموں پہ نچھاور کرو، پھر دیکھیں آپ کی نسلیں سنورتی ہیں کہ نہیں سنورتی۔ اور جب آپ ماں باپ کے حاکم بن جاتے ہیں نا کہ ماں باپ کو آپ حکم دے کہ آپ یہ کریں، تو پھر آپ کے کسی کام میں برکت نہیں ہو سکتی۔ میں تو اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پرانا وقت تھا نا، بادشاہی دور تھا، بادشاہ تو لوگ آج بھی بنتے ہیں شیروانی پہن کے، ان بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا۔ جب پرانے بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں جب کوئی بندہ نذرانہ لے کے پیش ہوتا تھا نا تو وہ یوں کشکول بناتا تھا، اس کے اندر نذرانہ رکھتا تھا اور بادشاہ کے سامنے چلا جاتا تھا، اور بادشاہ اس کے نذرانے کو اٹھا لیتا یا اس پہ ہاتھ لگاتا تو یہ تصور ہوتا کہ بادشاہ نے اس کا نذرانہ قبول کر لیا۔ بادشاہ ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو اس کا نذرانہ قبول، اور نذرانہ پیش یوں کیا جاتا تھا کشکول بنا کے، منگتے بن کے۔ اس بات کو آج کے دور میں سمجھنا آسان ہے، جس طرح لوگ پیروں کو، مولویوں کو، علماء کو ملتے ہیں نا، دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے اور نوٹ کی بالکل باریک سی لائن بنا کے وہ ہاتھوں ہاتھ ملاتے ملاتے نوٹ پیر صاحب کے ہاتھ میں یا مولوی صاحب کے ہاتھ میں، نہ لینے والے کو پتا کیا ہے نہ دیکھنے والے کو پتا کہ کیا گیا ہے۔ بادشاہ کو نذرانہ یوں دیا جائے کشکول بنا کے، پیر صاحب کو نذرانہ یوں دیا جائے کہ نہ دیکھنے والے کو علم ہو نہ لینے والے کو علم ہو، اور ماں باپ کو خرچہ یوں دیا جائے کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں باپ کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہو۔
اولاد کی اس سے بڑی بد نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ماں یا باپ کو اس کے سامنے ہاتھ پہ لانا پڑے اور اس سے خرچہ مانگنا پڑے۔ ہم نے صرف پتا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، یہ زبان والا اف نہیں ہے، ہماری حرکتوں والا بھی اف یہی ہے۔ ماں باپ بیچارے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور وہ بچے کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اٹھے گا تو وہ ہمیں خرچہ دے کے جائے گا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ صبح جلدی اٹھ کے ماں باپ کے پیسوں کے لیے انتظار کرنا، یہ بھی لفظ اف ہے۔ آپ بیوی کے سامنے ماں کو یوں خرچہ دیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ نیچے ہو، ماں کی اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی باپ نے آپ کو محنت مشقت مزدوری کر کے تپتی دھوپ میں کام کر کے پالا ہو، اور جب آپ کو خرچہ دینے کی باری مل جائے تو آپ باپ کو خرچہ یوں دیں کہ باپ کا ہاتھ یوں پھیلا ہو آپ کے سامنے۔ بادشاہوں کے نذرانے کشکول بن کے، پیروں کے نذرانے ہاتھوں ہاتھ، اور ماں باپ تمہارے سامنے کشکول بنا کے پھرتے ہیں۔ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن تمہاری نسلوں کو ہر چیز سکھا دے گا۔ جب ہم نے قرآن نہیں نہ سکھایا تو پھر قرآن نے ان کو بھی کچھ نہیں سکھایا۔ وہ 3 عورتیں تھیں، وہ پرانے وقتوں میں کنووں میں پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ کنووں سے پانی پاتے ہیں، بالکل مخصوص علاقے رہ گئے ہیں اب۔ تو وہ 3 عورتیں تھیں، انہوں نے نا مٹی کے وہ جو گڑے ہوتے تھے وہ اٹھائے ہوئے تھے اور پانی بھرنے جا رہی تھے۔ جب تینوں نے پانی بھر لیا تو واپسی پہ ایک عورت کے قریب سے اس کا بیٹا گزرا، اس نے دیکھا کہ ماں نے گڑا اٹھایا ہوا ہے، اس نے ماں کو سلام کیا اور چلا گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے ماں کو دیکھا کہ ماں پانی بھر کے لا رہی ہے، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اس نے آ کے ماں کا ہاتھ بھی چوما، گڑا جو تھا وہ اپنے سر پہ رکھا اور ماں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو دیکھنے والا ایک بابا تھا، اس نے نا تینوں عورتوں کو پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا؟ پہلا بیٹا گزرا پہلی عورت کا، اس نے سلام کیا گزر گیا۔ دوسرا گزرا، اس نے سلام بھی نہیں کیا، ماں کو دیکھا اور گزر گیا۔ تیسرا ہے ماں کا ہاتھ بھی چوما، گڑا بھی اپنے سر پہ اٹھایا اور ماں کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ پہلی عورت نے کہا کہ میرا بیٹا یورپ سے پڑھ کے آیا ہے، دوسری نے کہا کہ میرا بیٹا یہاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور تیسری نے کہا جس نے میرا ہاتھ چوما ہے اور گڑا خود اٹھایا ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے حافظ قرآن بن رہا ہے، وہ دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے بڑے بیٹے امام حسن، مولا علی کے بڑے بیٹے، امام حسن نے ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن سیدہ زہرا پاک نے اپنے بیٹے امام حسن سے پوچھا، بیٹا حسن میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنی ہے۔ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ عرض کرنے لگے اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ کسی لقمے پہ آپ کی نظر پڑ جائے کہ میں نے توڑنا ہے، اور حسن نے اگر وہ حصہ توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تم اپنی نسلوں کو قرآن سکھاؤ، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ بیٹا ڈاکٹر انجینئر کاروباری دکاندار بن جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ڈر کے بات کرتے ہیں، اور اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا ڈر کے بات کرتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ اسکول جاتے وقت جو بیگ پشت پہ ہوتا ہے نا، وہ پشت پہ رہ جانا ہے، پیچھے رہ جانا ہے، اور حافظ جب حافظ بننے جا رہا تو قرآن سینے لگا کے جا رہا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو میں نے آگے لگایا ہے آگے میرے ساتھ چلے بھی جانا ہے۔ اس لیے دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں ہے، آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، دین منع نہیں کرتا، یہ دین کا نہیں، دنیاوی طور پہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے ہیں، 4 دیے ہیں، تو ان میں سے ایک پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن بھی تو بناؤ نا، عالم دین تو بھی تو بناؤ نا۔ ہم ساری زندگی ان کی دنیا سنوارتے رہتے ہیں، ہم بھلا کیا کہتے ہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا میرے بعد میرا کیا ہونا ہے؟ کبھی اس پہلو پہ سوچ کر دیکھیں میرے بعد میرا کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو یہ بڑی فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہونا ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے نا کہ اجتماعی قبر بنانی پڑے، جیسے آج کل ہندوستان میں اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں، یورپ کے اندر بھی اجتماعی قبریں بنائی گئی جہاں پہ لوگ دفن کرتے ہیں،
تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اجتماعی قبر پڑھانی پڑ جائے تو سب سے آگے اس میت کو رکھا جائے گا جو حافظ قرآن ہوگی، باقی سارے اس کے پیچھے پیچھے رکھے جائیں گے۔ جب غزوہ احد ہوا تھا، جو کل 15 شوال گزری ہے، وہ غزوہ احد کا دن تھا۔ غزوہ احد کے موقع پہ یہ موقع آیا تھا کہ وہاں پر اجتماعی قبر بنانی پڑی تھی، اور وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کے کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگے ہوتے تھے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں تمہارا مردہ بنے تو 22 گز لٹھا لگاتے ہو، صحابہ کے تو کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج لوگ ہر بات پہ منہ اٹھاتے ہیں، صحابہ کے دور میں یہ تھا؟ حضور نے حکم دیا کہ ان صحابہ کے چہروں کو ڈانپ دیا جائے اور ان کے قدموں کے اوپر گھاس رکھ کے دفن کیا جائے۔ اور جب ساری میتیں تیار ہو گئی تو اب فیصلہ ہوا کہ آگے کس کو رکھیں، تو حضور نے فرمایا دیکھو ان سب صحابہ میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے اس کو سب سے آگے رکھو، اور سب سے آگے حافظ قرآن کو رکھا گیا۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ دیا تو میں بس بات کو سمیٹتے ہوئے ایک طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب اپنی نسل کو دین نہیں نہ دیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، تو باپ کی میت جب گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے تو 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہوتے ہیں، اور باپ کی میت سینٹر میں پڑی ہوتی ہے، اور بیٹے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ہمارے باپ کو غسل دے دو۔ اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا کہ جس کو مرنے کے بعد اس کی اولاد نے ہلا بھی نہ سکے۔ اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے کوئی نہیں گیا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ایک بیٹا اٹھتا جی موبائل پاپا کی نشانی ہے میں رکھوں گا، ایک کہتا لیپ ٹاپ پاپا کی نشانی